بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد انس اسلامک سٹوری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے رہیں۔ یہاں ایک اور حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ یزیدی فوج کے بدبخت سپاہیوں نے امام حسین کے لشکر کے خیموں سے جو درہم دینار لوٹے تھے اور جو دینار انہوں نے راہب سے لیے تھے، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب تھیلیوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب درہم دینار ٹکڑیاں بنے ہوئے تھے۔ ان کی طرح آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، اور اے مخاطب، تو یہ ہرگز خیال مت کرنا کہ یہ ظلم جو کچھ کرتے ہیں ان کے اعمال سے بے خبر ہیں۔ سورۃ ابراہیم۔ جبکہ ان کے دوسری طرف یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے اور ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس کروٹ لوٹایا جائے گا۔ سورۃ الشعراء۔ یزیدی فوج کے پاس درہم دینار کے ٹکڑیاں بن جانے میں ایک تنبیہ بھی تھی کہ تم نے اس فانی اور مادی دنیا کے لیے دین چھوڑا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیا ہے۔ یاد رکھو، دین تو تم نے چھوڑ ہی دیا، مگر جس فانی اور بے وفا دنیا کے لیے تم نے دین چھوڑا ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی، اور تم دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی کا پیار اسیران کربلا کے لیے جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور حضرت امام حسین وغیرہ کے سر عنقریب دمشق پہنچنے والے ہیں، تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سہل تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سب لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین ابن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیہ بھیجا ہے، تمام اہل شہر نے اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل نے ایک سرد آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت امام حسین کا سر مبارک کون سے دروازے سے لائے گئے؟ بتایا گیا کہ بابل ساتا سے۔ آپ اس تیزی سے بڑھے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیزے پر چڑھا رکھا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجئے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل نے کچھ درہم دے کر امام علی مقام کے سر مبارک کو آگے کرا دیا۔ حضرت بی بی سکینہ قافلہ چلا جا رہا تھا کہ رات کے وقت ایک مقام پر حضرت امام حسین کے سر مبارک والا نیزہ جس نے پکڑ رکھا تھا وہ زور لگانے پر بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ سب نے بہت زور لگایا پر کچھ نہ ہوا، تو سب کو خیال آیا کہ بی بی سکینہ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ذرا فاصلے پر جا کے ڈھونڈا تو بی بی سکینہ وہاں کہیں گر گئی تھی اور اپنے بابا جان کو پکار کر رو رہی تھی۔ انہیں اپنے ساتھ قافلے میں لایا گیا تو قافلہ چل پڑا اور امام حسین کے سر مبارک والا نیزہ بھی آرام سے آگے چلنے لگا۔ اور حضرت بی بی سکینہ کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ شام کے ایک قید خانے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک دربار یزید میں جب سر حسین دیگر شہداء کے سروں اور اسیران کربلا کے ہمراہ یزید کے دربار میں پہنچایا
تو یزید نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس سلسلے میں مختلف روایت کتب تاریخ میں ملتی ہیں۔ مختصر 2 روایت یہاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی روایت، ایک روایت کے مطابق جب شہداء کے سر اسیران کربلا یزید کے پاس دمشق پہنچے تو یزید نے دربار لگایا اور عوام و خواص کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کا سر انور یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جو آپ کے دندان مبارک پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تو ان کی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے حسین ابن الحمام نے کہا کہ تمہاری قوم نے انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، پس ان تلواروں نے انصاف کر دیا جو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھیں جن سے خون ٹپکتا ہے۔ انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑی جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔ حضرت ابو برزہ اسلمہ نے جب یہ دیکھا کہ یزید حضرت امام حسین کے دندان مبارک پر چھری مار رہا ہے تو وہ یہ بے ادبی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے یزید سے کہا، اے یزید، تو اپنی چھری حضرت امام حسین کے دانتوں پر مار رہا ہے، اس گستاخی سے باز آ جا۔ میں نے بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے شک اے یزید، کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا اور حسین آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یہ کہہ کر ابو برزہ وہاں سے چلے گئے۔ دوسری روایت کے مطابق جب حضرت امام حسین کا سر انور یزید کے پاس لا کر اس کے آگے رکھا گیا تو اس نے مثال دیتے ہوئے یہ شعر پڑھا، اے کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے اشخاص بنو خزرج کا نیزوں کی ضربوں پر چیخنا چلانا دیکھتے، ہم نے تمہارے 2 گنا اشراف کو قتل کر دیا ہے اور یوم بدر کا میزان برابر کر دیا ہے۔ یزید جو برملا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبان مبارک پر چھری مار کر کہہ رہا تھا کہ اگر آج میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو غزوہ بدر میں مروائے گئے تھے تو میں انہیں بتاتا کہ تمہارے قتل کا بدلہ میں نے حسین کی شہادت کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے۔ ایمان کی بات تو یہ ہے کہ اس کو کھلے اعلان کے بعد اس کے ایماندار ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، نہ ہی اسلام آخرت جنت کے ساتھ یزید کے کسی تعلق کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔